اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مدد ہمیشہ آپ کے لیے پہلے سے اویلیبل ہے۔ حالات کو بدلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے دیکھنے کے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح گنہگار بھی خود سے کبھی نجات نہیں پا سکتا کہ اس صلیب کے وسیلے سے خدا نے گنہگار کو ڈوبنے سے بچایا۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ مدد آلویز اویلیبل ہوتی ہے۔ ہماری مدد تو بہت بڑی ہے، حالات کی بجائے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، دیکھنے کے نظریے کو، پرسپیکٹو کو تبدیل کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری جانیں بھی سکون میں آ جاتی ہیں۔ سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا، دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ سو اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا، اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اپنے لیے اٹھا لے۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ آمین۔ ہم نیکسٹ ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت یہاں پر تفصیل بیان کی گئی ہے ایک معجزے کی، جو کہ بظاہر تھوڑا پڑھنے میں عجیب لگتا ہے کہ ایک لوہے کو خدا نے پانی پر تیرنے کا کہا ہے۔ یہ بظاہر تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ ایسا معجزہ کیوں کیا گیا، یا اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے۔ سو آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس ٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے الیشا کی خدمت کا بڑھنا۔ الیشا کی خدمت کا بڑھنا، یعنی جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انبیاء زادے ہیں، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، دے آر لائک اسٹوڈنٹس آف دا بائبل، یعنی یہ شریعت کے، یہ بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ اپنے استاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح آج کل سیمنریز یا بائبل کالجز ہوتے ہیں، اسی طرح اور جو کئی ایسی سیمنریز ہیں جہاں پر ڈیڈیکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی تھوڑا سا فرق نیچر کا ہے۔ لیکن اس زمانے میں استاد کے ساتھ ہی مکمل طور پر رہا جاتا تھا، یا اس کو فالو کیا جاتا تھا، فل ٹائم فالو کیا جاتا تھا۔ ایون کہ ان کی اپنی فیملیز بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ فل ٹائم استاد کو فالو کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو جہاں پر انبیاء زادے رہتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انبیاء زادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے نبی تھے، یہ سارے کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس ہیں، استاد کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن استاد کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کو انبیاء زادے کہا جاتا تھا۔ اگر خدا ان کی مرضی ہو تو وہ ان سے کلام بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ شاگرد پر نہیں بلکہ خدا کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں جگہ چھوٹی پڑ گئی، وہاں جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور اب ان کو تھوڑی بڑی جگہ چاہیے۔ یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ خدا الیشا کی منسٹری کو انکریز کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ اس کے پاس زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اس کے کردار سے، اس کی پریچنگ سے، اس کی نبوت سے متاثر ہو کر اس کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ اور جب بھی خدا آپ کی منسٹری کو بلیس کرتا ہے، جب بھی خدا آپ کی خدمت کو بلیس کرتا ہے، تو نمبرز بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ون آف دا سائنز ہے کہ خدا آپ کی منسٹری کو بلیس کر رہا ہے۔ آلدو کہ یہ بڑا ایک براڈر اس کا مطلب ہے، لیکن خدا جب بلیس کرتا ہے تو تعداد بھی کیا ہے؟ بڑھتی ہے، انکریز بڑھتی ہے، ریچ بڑھتی ہے، زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ
کلام کی بھوک اور پیاس کے لیے آپ کے ساتھ جڑنے کی خواہش رکھتے ہیں. سو خدا علیشا کی منسٹری کو بلیس کر رہا ہے. یہ ہم شروع کی آیات سے دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے جگہ کیا ہے؟ تنگ ہے, یہ جگہ چھوٹی ہے, ہمیں بڑی جگہ بنانی چاہیے تاکہ زیادہ لوگ وہاں پر پورے ہو سکیں. اور چرچز کے حوالے سے بھی آج کل دو قسم کے رجحان ہوتے ہیں. ایک رجحان یہ ہے کہ لوگ بڑی بلڈنگ بناتے ہیں کہ پہلے بلڈنگ بڑی بن جائے تو پھر لوگ بھی آ ہی جائیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ منسٹری پر توجہ دیتے ہیں, خدمت پر توجہ دیتے ہیں, اور لوگ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگ بڑھتے ہیں تو جگہ خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. سو یہ سیکنڈ والی بات ہے. اور یہی اصل طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ خدا سے لوگ مانگیں, آپ خدا سے روحیں مانگیں. زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, زیادہ لوگ خدا ان کے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہوئے آپ کے پاس آنا شروع ہوں گے, تو خداوند آپ کی حدود کو بھی بڑھا دے گا. اگر بلڈنگ کی ضرورت ہے تو خداوند اس بلڈنگ کو بھی بڑا کر دے گا. کسی اور جگہ کی ضرورت ہے, کسی سینٹر کی ضرورت ہے تو خدا اس کو بھی بڑا کر دے گا. سو یہ خدا کی بلیسنگ ہے. بجائے یہ کہ آپ ایک بہت بڑا نظام بنا لیں اور بعد میں اس میں لوگ پورے نہ آئیں. اور پاکستان میں ایون کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے چرچز ایسے موجود ہیں جن کی بلڈنگز تو بہت شاندار اور بہت بڑی بڑی ہیں, لیکن وہاں پر لوگ نہیں ہیں. لیکن ایسے بھی چرچز, ایسی بھی منسٹریز موجود ہیں جو کہ جنہوں نے چھوٹی سی پلیس سے سٹارٹ کیا اور بعد میں پھر وہ ان کو ٹینٹوں میں شفٹ ہونا پڑا, ہالز میں شفٹ ہونا پڑا, اوپن میٹنگز میں شفٹ ہونا پڑا, کیونکہ لوگ زیادہ تھے اور لوگ پورے نہیں آتے تھے. سو یہ دونوں پرنسپلز لوگ اپناتے ہیں, مطلب دونوں طریقے اپناتے ہیں. زیادہ بہتر یہی ہے کہ خداوند بڑھائے گا جب تو وہ جگہ بھی مہیا کر دے گا. سو خداوند الیشا کی منسٹری کو انکریز کرتا ہے. اس کے جو شاگرد ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہے, سو تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو ہمیں کوئی جگہ دے. یہ بھی ایک شاگردوں کے پارٹ پر بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جگہ تنگ ہے, سو تو ہمیں اجازت دے کہ ہم لکڑی کاٹ کر ایک بڑی جگہ تیار کریں, ایک بڑا گھر تیار کریں جس میں ہم سب کیا کر سکیں, رہ سکیں, یا بڑی جگہ جس طرح سے بھی وہ رہتے تھے ہم اس کو تیار کریں, کیونکہ یہ جگہ تنگ ہے. تو انہوں نے الیشا سے یہ نہیں کہا کہ استاد دی جگہ تنگ ہے تو ہن ویکھ لو سن تھاں پرووائڈ کرو, سن تے جگہ چاہیے. انہوں نے خود انیشیٹو لیا. اور الیشا بھی ایک اچھا لیڈر ہے, سمجھدار لیڈر ہے. اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ ہاں تم جاؤ اور اپنے لیے کیا کرو, جگہ تیار کرو. سو یہاں پر ہم انبیاء زادوں میں بھی فروتنی اور خدمت کا جذبہ دیکھتے ہیں, اور الیشا میں بھی ایک قائدانہ صلاحیت دیکھتے ہیں جو کہ بڑی زبردست صلاحیت ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل. اس نے کہا میں چلوں گا. یعنی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آلدو کہ ہم جا کر خود بھی لکڑی کاٹ سکتے ہیں, لیکن اگر استاد ساڈے نال چلے تے دے اگری تے گل ہی کونی. کی خیال ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ ویسے آج بھی لوگ ان کی کوشش ہوتی ہے ٹیم ممبرز کی کہ اگر وہ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں, کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں, تو اگر استاد یا ٹیچر جو ہے وہ ساتھ چلے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے میں چلوں گا. چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا, اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے, لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا. اب دیکھیں یہاں پر چھوٹی ایک ڈیٹیل بتائی گئی ہے. یہ بظاہر کوئی نیشنل کرائسس نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ تو نہیں ہے, یا کوئی پوری قوم اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ ایک شخص کی جو کلہاڑی ہے, اس کا جو اوپر لوہے والا پارٹ ہے, اور کلہاڑی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک لوہے کا پارٹ ہوتا ہے, تو وہ جو لوہے والا پارٹ ہے وہ اکثر اتر بھی جاتا ہے. میں ویکھیا پنڈ 'چ کئی لوگ بیچارے ٹھوک ٹھوک کے انہوں پھر ہوتے. ایک کلہاڑی دے نال بھی ہوندا تے تھوڑی دے نال بھی ہوندا ہے. وہ تھوڑی والا بھی جڑی وہ ہتھی نکل جاندی ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੋਂ کل ٹھوک ٹھوک کے ਉਹਨੂੰ پساندے نے, وہ پھر نکل جاندی. کئی دے نال بھی ہوندا ہے جب وہ ایسے کاشتکاری میں استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ بھی نکل جاندی ہے بعض اوقات. سو
کلہاڑی کا جو لوہا ہے وہ گر جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا نیشنل کرائسس نہیں تھا، لیکن یہاں پر ہم ایک خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کیا ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کون سا کام ہے، نہ نبی نے کہا نہ خدا نے کہا کہ یہ کیڑا کام ہے جڑا تم مینوں دسنا آ گیا، کہاڑی ڈگی ہے نا وہ تو ہور پڑھ لے، انہوں کہہ دواں گے جی ہے کہ ڈگ گئی بس ہن کی کریے پھر کی خیال۔ ساڈے اگر شاید کوئی ہوندا تے انہیں انج ہی کہنا سی یار کنی کی مہنگی ہونی کہاڑی، حالانکہ اس دور میں کلہاڑی جو تھی وہ لوہا اتنا عام نہیں تھا، لوہا اتنا عام نہیں تھا، سو یہ ایک ایکسپینسو آئٹم تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے وہ ادھار لیا ہوا تھا، اس کا اپنا بھی نہیں تھا۔ سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا۔ یہاں پر ہم اس شاگرد کی دیانتداری بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی دیکھتے ہیں۔ دیانتداری اس کی کس چیز میں ہے؟ کیونکہ وہ دیانتدار ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے جو چیز کسی سے امانت لی ہے مجھے وہ چیز اس کو ویسے ہی واپس کرنی ہے، اور ہم اس کی ذمہ داری کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو جی میں نے کون سا کوئی جان بوجھ کے گرایا، اب میں دریائے یردن میں سے تو وہ نکالنے سے رہا، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، ہم تو ایک نیک کام کر رہے تھے، ایک گھر بنانے کی بڑی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے دوران وہ کلہاڑی گر گئی ہے، تو میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، وہ پریشان ہے، وہ سوچتا ہے، وہ چلا اٹھتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ کیا تھا، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ تو وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہم نے جو بات سیکھی ہے کہ خدا چھوٹی چھوٹی مشکلات میں بھی، معاملات میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرا، اس نے اسے وہ جگہ دکھائی، تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا اپنے لیے اٹھا لے، سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ سو مرد خدا کو بھی فکر ہے، اس نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، اس نے بلکہ اس کی بات کو سنا ہے کہ اس نے کیا کہا، اور اس کے بعد خدا نے بھی اس کی دعا کا کیا دیا ہے، جواب دیا ہے۔ اور یہاں سے ہم کیا بات سیکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی انوالوڈ ہے، اور وہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے پاس بڑے بڑے معاملات لے کر آؤ، میرے پاس ملکوں قوموں کے معاملات صرف آنے چاہیے، میرے پاس نیشنل لیول کے معاملات آنے چاہیے، کیونکہ جب انسان تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹے معاملات پر دھیان نہیں دیتا۔ انسان ایسا ہی ہے، آپ اگر کسی بڑے افسر کو دیکھیں تو وہ شاید غصہ کرے گا کہ میرے پاس چھوٹا معاملہ کیوں کوئی لے کر آیا ہے، لیکن خدا انسان کی طرح نہیں ہے۔ انسان تنگ آ جائے گا، پریشان ہوگا، دھتکارے گا کہ میرے پاس چھوٹی بات، چھوٹا معاملہ لا کر تم نے کیا کیا ہے، میرا وقت ضائع کیا ہے۔ لیکن ہمارا خدا اتنا عظیم خدا ہے کہ ایک کلہاڑی کا لوہا گرنے جیسا چھوٹا واقعہ بھی اس کے حضور میں لایا گیا، اور اس نے معجزے کے ذریعے اس کو بھی واپس اس شخص کو دیا ہے۔ اس نے سنی ہے، اس نے توجہ کی ہے، اور یہ ایک زبردست بات ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، اس لوہے کے تیرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، تخلیق پر جو اس کی قدرت ہے اس نے اپنا اظہار کیا ہے، اور یعنی گریوٹی کو ڈیفائی کیا ہے۔ لوہا کبھی بھی پانی کے اوپر نہیں آ سکتا۔ سو خدا نے نہ صرف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور نہ صرف اس نے ایک وفادار خادم کی مدد کی ہے جو کہ جینونلی پریشان ہوا، نہ صرف اس نے اس کی ایمانداری اور اس کی ذمہ داری کو آنر کیا ہے، کیونکہ وہ بندہ پریشان ہوا نا کہ یہ تو کسی کا مانگا ہوا تھا اور مجھے تو کسی کو واپس کرنا تھا۔ سو خدا نے اس کی ایمانداری اور اس کی وفاداری کو کیا کیا ہے، عزت دی ہے، آنر کیا ہے، اور خدا نے تخلیق پر اپنا اختیار ظاہر کیا ہے کہ ساری تخلیق کس کی ہے، خدا کی ہے۔ وہ چاہے تو لوہا بھی پانی کی سطح پر
آ سکتا ہے، اور وہ چاہے تو یسوع مسیح پانی پر چل بھی سکتا ہے۔ اس کیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گریوٹی کا قانون یسوع مسیح پر اپلائی نہیں ہوا۔ خدا کے اختیار کے آگے، اس کی قدرت کے آگے کوئی قانون نہیں چلتا۔ اور خدا کے حضور میں دعا کرنے سے ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ چاہے چھوٹی سی بات تھی، لیکن معاملہ کس کے حضور لے جایا گیا ہے؟ خدا کے حضور لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی اپنی کوشش نہیں کی، کوئی اپنی ایفرٹ نہیں کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس لوہے کو یہاں سے نکال سکے، بلکہ معاملہ کیا کیا ہے؟ خدا ان کے حضور لے جایا گیا ہے۔ چارلز اسپرجن، آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت تصویریں ڈرا کرتا ہے ہر واقعے سے، سو اس نے اس واقعے سے بھی ایک بڑی خوبصورت پکچر ڈرا کی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے۔ اس نے کہا یہ جو لوہا ہے یہ خود سے کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا، خود سے کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، جب تک کہ خدا اپنی قدرت سے ایک پاورفل معجزہ نہ کرے یہ لوہا کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا تھا۔ اسی طرح ایک گنہگار ہے، ایک گنہگار کبھی بھی اپنی اس حالت سے اوپر، اپنی اس ڈوبتی ہوئی حالت سے اوپر نہیں آ سکتا۔ اس کو ڈوبنے سے کون بچا سکتا ہے؟ کون پانی سے اوپر لا سکتا ہے؟ صرف خدا لا سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف خدا کر سکتا ہے کہ ایک ڈوبتے ہوئے گنہگار کو پانی سے باہر نکال لے۔ اس کی جس طرح لوہا اپنی حالت کو نہیں بدل سکتا، بس گر گیا تو گر گیا، اب وہ کبھی بھی جو مرضی ہو وہ پانی کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح گنہگار بھی خود سے کبھی نجات نہیں پا سکتا، یہ خدا ہے جو کر سکتا ہے۔ اور الیشا نے کیا کیا ہے؟ الیشا نے یہاں پر ایک اور بڑی زبردست چیز کی ہے، اس نے چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی ہے جہاں لوہا تھا، اور لوہا اسی جگہ واپس آیا۔ تو چھڑی بیسیکلی کس چیز کو اس تصویر میں ظاہر کرتی ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب کو، یسوع مسیح کی صلیب کو، کہ اس صلیب کے وسیلے سے خدا نے گنہگار کو ڈوبنے سے بچایا ہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سو بڑی ایک خوبصورت تصویر ہے، بڑی زبردست تصویر ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ڈوبتے ہوئے گنہگار جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور شاہ ارام 8ویں آیت سے لکھا ہے، اور شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے، اور وہاں سے اپنے کو بچایا، اور یہ فقط 1-2 بار ہی نہیں۔ یہ آگے بھی ایک بڑا زبردست معجزہ ہے، اور معجزہ ان سینس کہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ریسنٹ چیپٹرز میں پڑھ رہے ہیں کہ ارام کا بادشاہ بار بار کیا کرتا ہے؟ بنی اسرائیل سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا، اس سے بھی پہلے پڑھا، وہ جان نہیں چھاڑتا، انڈیا پاکستان کو لگے ہی رہندے نے آپس سے۔ سو ارام دا بادشاہ کی کرتا ہے؟ بار بار اسرائیل دے تے حملہ کرن دی کوشش کرتا ہے، ان کے درمیان میں کوئی صلح نہیں ہو پا رہی۔ سو وہ پھر سے لڑ رہا ہے، اور وہ شاہ اسرائیل کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ سو وہ کیا کرتے ہیں؟ گھات لگاتے ہیں، اور گھات لگا کر بندے وہاں پر بھیجتے ہیں جہاں پر شاہ اسرائیل کو پکڑا جا سکے۔ اب شاہ اسرائیل کیا کرتا ہے؟ شاہ اسرائیل جو ہے، اس کو الیشا نبی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بار بار اطلاع دیتا ہے کہ ارامی یہاں پر تجھے پکڑنے آئیں گے، سو تو وہاں پر نہ جانا۔ اچھا، ایک بات تو ہم یہاں سے یہ سیکھتے ہیں کہ ایلیا اور اخیب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بڑی آپس میں دشمنی تھی۔ ایلیا اور اخیب جو تھے ان کی بالکل بھی آپس میں نہیں بنتی تھی، بلکہ وہ تو اس کو ستانے والا اور دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ جو اخیب کا بیٹا ہے، اس کی بھی الیشا سے کچھ خاص نہیں بنتی، لیکن اتنی بگڑی ہوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے حالات اور تعلقات کمپیریٹیولی ایلیا اور اخیب کے کافی بہتر ہیں، کیونکہ وہ تو ایزبل اور اخیب تو وہ چاہتے تھے کہ ایلیا کو دیکھتے ہی کہیں مروا دیا جائے، لیکن یہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن بھی
ہے، ان کا آپس میں تعلق اور رابطہ بھی ہے. آلدو کہ یہ جو اخیب کا بیٹا ہے یہورام، یہ پسند نہیں کرتا، یہ الیشا کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ان کا آپس میں ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے. اور اسی تعلق کی وجہ سے، اسی رابطے کی وجہ سے جب بھی شاہ اسرائیل پر ارام کا بادشاہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور گھات لگاتا ہے، تو الیشا بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ اس کو پہلے سے انفارم کر دیتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہے اور وہ تجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کس کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا تھا. خدا کی مرضی کے علاوہ کوئی کسی کے پلان کو نہیں جان سکتا. اور چونکہ خدا کی جو حکمت ہے، اس کے جو منصوبے ہیں انسانی منصوبوں سے بالاتر ہیں. بعض اوقات ہم جب کوئی کام ہو جاتا ہے تب ہی اس کے راز کو سمجھ پاتے ہیں، اور آگے جا کر جو واقعہ ہوگا تب ہم دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح سے رہائی دے گا، خداوند کس طرح سے بچائے گا. اور سارا واقعہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں ایسا خدا نے کیا. بہرحال خدا الیشا کو بتاتا ہے، اور الیشا بار بار کس کو بتا دیتا ہے؟ شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے کہ وہ تیری گھات میں ہے اور وہ تجھے پکڑنا چاہتا ہے، سو تو بچ کے نہیں، ذرا دھیان دینا رہی. اور لکھا ہے یہ ایک دو بار ہی نہیں. اس کے بعد اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ وہ پریشان ہوا، اس کو لگتا ہے کہ میری فوج میں کوئی شخص جاسوسی کر رہا، بغاوت کر رہا ہے، اور ہماری جو اندر کی باتیں ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ باہر بتا دیتا. یہ 1 سال پہلے ویسے میرے ساتھ بھی ہوا تھا. ہمارا ایک ٹیم ممبر تھا ایسا ہی ایتھے گل کر لو ٹیم 'ਚ بہ کے تے شام نو محلے 'ਚ کسی کو بھی سن لو، اور انہوں انی واری منع کیتا کہ یار تیری مہربانی ایتھے دی گل باہر نہ کریا کر، لیکن وہ کہندا سی نہیں میں تے نہیں کیتی، کدی بھی میں نہیں کیتی. لیکن بعد میں ہم نے بھی آہستہ آہستہ کوشش کی پکڑنے کی کہ یار بندہ کیڑا ہے جدے منہ گال نہیں کرنی. تو بعد میں پھر خدا کا شکر ہے کہ خدا نے پھر ساڑھے تے کھولیا کہ فلاں بندہ ہے، وہ یعنی دل سے ہمارے ساتھ نہیں تھا، لیکن یہی آہستہ آہستہ تجربات سے ہم سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے بات کریں تو بعد میں محلے میں کسی سے پوچھ لیں یا علاقے میں پوچھ لیں کہ ان کا کیا پلان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ. تو اسی طرح شاہ جو ارام ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار پلاننگ اسی تھے اپنے محل 'ਚ بہ کے کرنے ہیں، تو پتہ اتنے شاہ اسرائیل نو لگ جاتا ہے کہ اسی کتنے جانا ہے، لبو تو صحیح بندہ کیڑا ہے. لیکن خیر ساڈے کیس 'ਚ تے اور معاملہ سی. اس کیس میں کیا تھا؟ اس کیس میں خدا الیشا نبی کو گائیڈ کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ کس طرح سے شاہ ارام کو خبردار کیا جائے. آگے لکھا ہے، تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں ہے میرے مالک اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے. الیشا ہے جو کہ اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے. اگر کچھ کرنا ہے ہمیں تو ہمیں کس کا کرنا چاہیے؟ ہمیں الیشا نبی کا کچھ کرنا چاہیے. اس نے کہا جا کر وہ دیکھو کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑوا منگاؤں. اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ 2-3 میں ہے. تب اس نے وہاں گھوڑے اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا. سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا. اچھا میں ویسے یہ بات پڑھتے سوچ رہا تھا کہ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے بہت بڑا لشکر راتوں رات بھیجا. راتوں رات کا کیا مطلب ہے؟ راتوں رات کا مطلب کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے بندہ پوچھے جڑا انہوں شاہ اسرائیل نو دس دینا کہ تسی انہوں کتھے گھات لائیے تو تسی اودے تے گھات لاؤ گے تو انہوں پتہ نہیں چلے گا. یعنی ایک لاجیکل بات ہے نا، ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر ایک شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم اس کے خلاف کہاں پر پلاننگ کر رہے ہو تو تم اس کے خلاف جب پلاننگ کرو گے تو اس کو کیا پتہ نہیں چلے گا. جو تم راتوں رات چھپ کے پلاننگ کر رہے ہو کہ رات نو جانے ہیں تو چپ کر کے پھاڑ لینے، تو جب اسے پتہ چل جاتا ہے تو پھر یہ پلاننگ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کارگر نہیں ہوگی. اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے. سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے میرے مالک ہم کیا کریں؟ ہائے میں. اچھا سب سے پہلے تو میں خادم کی بات بتاتا چلوں کہ اس سے پچھلے چیپٹر میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ خادم کون تھا؟
جہازی، اور جہازی کو کیا ہو گیا تھا؟ کوڑ ہو گیا تھا. سو یہی مانا جاتا ہے، یہی کنسنسس. آگے جا کر جہازی بادشاہ کو اپنے استاد علی شاہ کی جو معجزات ہیں اس کے بارے میں بتائے گا، لیکن فی الحال سب یہی مانتے ہیں کہ یہ خادم کوئی اور خادم ہے، یہ خادم کوئی اور خادم ہے، یہ جہازی نہیں ہے. کیونکہ جہازی کے بارے میں پہلے ایک بات بیان کی جا چکی ہے، بتایا جا چکا ہے. سو یہ جہازی نہیں ہے، یہ کوئی اور خادم ہے. لیکن یہ خادم بھی بظاہر ایمان میں کوئی نیا خادم ہے، کوئی بہت زیادہ میچور خادم نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جب گھوڑوں اور رتھوں کو دیکھتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ ہائے میرے مالک ہم کیا کریں، یعنی پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. لیکن ویسے میچور بھی ہوندا تو ایڈی وڈی فوج ویکھ کے ڈرنا ہی بنتا ہے. کی خیال ہے؟ جس طرح کلام مقدس میں جتنے بھی واقعات ہیں جس میں کسی نے فرشتے کو دیکھا تو ہمیشہ رسپانس کیا ہے انسان کی جانب سے کہ وہ ڈر گیا. اور فرشتے کو ہر کیس میں تقریباً کیا کہنا پڑا کہ مت ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ، کیونکہ انسان جب بھی فرشتے کو دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی فرشتہ دیکھے گا تو ضرور ڈرے گا، انلیس کہ وہ فرشتے وہ پادریاں والے نہ ہون جڑے وہ پادریاں نو آج کل نظر آتے ہیں. کراچی کے پادری صاحب ان کو فرشتے بہت نظر آتے ہیں. تو ایک گاؤں میں وہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ جو فرشتہ ہے وہ اس کے جو پر ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اس کے پر جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں. ایک بندے نے انہوں نے کیا تاڑے فرشتے دے جڑے پر نے گوانڈیاں دے بھی گھراں دے تے جان دے نے، ایڈے وڈے پر نے وہ. لوگ مینوں پوچھن کہ جی اے پر کی ہوندے نے، میں کی کہہ سکنا. تسی نہ اپنے پراں تے پانی پین دیو نا ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. اچھا بہرحال کوئی بھی فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. اتنی بڑی فوج کو کوئی بھی دیکھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھ کر ڈر جائے گا، خوف زدہ ہوگا. سو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. 16ویں آیت سے لکھا ہے اس نے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور الیشا نے دعا کی اور کہا اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے. یہاں پر ہم بہت امپورٹنٹ پرنسپلز کچھ سیکھتے ہیں کلام مقدس کے. سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ الیشا نے یہ دعا نہیں کی کہ اے خدا ہماری مدد کو فرشتے بھیج دے. جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ خدا کے وفادار ہوتے ہیں، جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، اور عبرانیوں کا خط فرشتوں کو کیا بیان کرتا ہے؟ ایسی روحیں جو ایمانداروں کی خدمت کے لیے ہیں، یعنی ایمانداروں کی خدمت کے لیے ہیں. بہرحال خدا سے اس نے یہ دعا نہیں کی کہ فرشتے بھیج دیے جائے، مدد بھیج دی جائے، سپورٹ خدا کی طرف سے بھیجی جائے، بلکہ اس نے خدا سے کیا دعا کی ہے کہ اس خادم کی اے خدا آنکھیں کھول تاکہ یہ اس مدد کو دیکھ سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ مدد آلویز اویلیبل ہوتی ہے اور آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ خدا کے بندے ہیں، اگر آپ اس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ خداوند میں مضبوط ہیں، آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ٹھیک ریلیشن شپ میں ہیں. پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے، گناہ تو سب سے ہوتا ہے، لیکن آپ خداوند کے ساتھ ٹھیک ریلیشن شپ میں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مدد ہمیشہ آپ کے لیے پہلے سے اویلیبل ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں وہ مدد نظر نہیں آتی. اس مدد کے لیے ہماری روحانی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے، اور یہ نارملی نہیں ہوتا. نارملی ایسا نہیں. یہ بڑا ہی ون آف انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ خدا کسی کی آنکھیں کھولے اور وہ اپنے آس پاس فرشتوں کو دیکھ سکے. لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آلریڈی اس کی مدد اویلیبل ہے. جتنا بڑا خطرہ ہے اس سے زیادہ بڑی مدد
اویلیبل ہے، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو اس نے دعا یہ کی ہے کہ اے خدا، جس طرح مجھے پتا ہے کہ تیری مدد میرے ساتھ اویلیبل ہے، اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ کیا کر سکے، دیکھ سکے۔ سو مدد آلریڈی اویلیبل تھی، وہ صرف دیکھ پایا۔ اور آپ بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز آپ کو بھی ہوئے ہوں گے، مجھے تو بہت سارے ہوئے ہیں ویسے، کہ ایسی سچویشنز میں سے خدا نے مجھے نکالا ہے، خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے، جو کہ اس کی مدد کے بغیر پاسبل نہیں تھا۔ اگر میں غور کروں، اگر میں سوچنے لگوں تو میں اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات کو ریکال کر سکتا ہوں جہاں پر خدا کی مدد کے علاوہ امپاسبل تھا کہ میں اس سچویشن سے بچ سکوں یا نکل سکوں۔ وہ مدد مجھے نظر نہیں آئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدد وہاں پر نہیں تھی، وہ وہاں پر موجود تھی، جسٹ میں اس کو دیکھ نہیں پایا۔ یہی حال زیادہ تر ہوتا ہے کہ ایمانداروں کے پاس مدد آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے، وہ بس اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ خداوند چاہے تو وہ کسی کی آنکھیں کھول کر اس کو دکھا بھی سکتا ہے، لیکن نارملی اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کلام مقدس کے مطابق کہ اس کی مدد ہمارے ساتھ اویلیبل ہے۔ یعقوب کے کیس میں، ایوب کے کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ شیطان خدا سے باتیں کر رہا ہے اور پھر وہ آ کر حملہ کرتا ہے، کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس پورے پروسیس میں کیا ہے، انوالوڈ ہے۔ اور اس کے حملہ کرنے سے پہلے ایوب کے گرد کیا تھی، خدا کی باڑ تھی۔ باڑ کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی حفاظت تھی۔ اور کیا کبھی ایوب کو وہ حفاظت نظر آئی؟ نہیں، اس کو وہ کبھی حفاظت، کوئی باڑ یا کوئی فرشتے یا کچھ بھی جو بھی انتظام خدا نے اس کے لیے کیا تھا وہ نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ کیا جب شیطان خدا سے باتیں کر رہا ہے تو ایوب اس بات کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ شیطان جب آ کے حملہ کر رہا ہے تو وہ اس نے کچھ دیکھا؟ اس نے نہیں دیکھا۔ یعنی سب کچھ آپ دیکھیں کہ ایک پوری روحانی ریلم میں ایک پورا پروسیس چل رہا ہے کہ کس طرح سے خدا کے فرشتے ایوب کی، اس کے گھر کی، اس کے مال و دولت کی، اس کے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک پورا پروسیس ہے، اور ایوب اس پورے پروسیس میں سے کسی چیز کو نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد پورا ایک پروسیس کیا چل رہا ہے، شیطان کا خدا سے بات کرنا، اس کا آ کر حملہ کرنا اور ایوب کو ستانا، اس کو تنگ کرنا، سب چیزوں کی اجازت اور سارا نقصان اور یہ سب کچھ ایوب اس کو بھی کچھ نہیں دیکھتا۔ سو روحانی ریلم میں میری زندگی کے پیچھے کیا چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، اور نہ ہی یہ ایمانداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ روحانی ریلم میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے، اس کی جو مددگار روحیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتی ہیں خدا کے حکم پر، اور یہ مدد آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ مدد ہمیں کو اسپیشل مانگنی نہیں پڑتی کہ خدایا ہن میری مدد کریں، اور جب میں مانگ نہ سکوں کسی مشکل میں مدد تو پھر میں یہ سوچوں کہ اوہو میں نے وہاں خدا سے مدد نہیں مانگی تھی، کیونکہ انسان کلام کے مطابق نہیں جانتا کہ اس کو کیا مانگنا چاہیے، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ بھی خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے مانگنے میں بھی وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ سو مدد موجود ہوتی ہے، یہاں پر بھی مدد موجود تھی، بس اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ جب بھی کسی بھی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایمان رکھا کریں کہ خداوند کیا ہے، آپ کے ساتھ ہے، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو الیشا نے خداوند سے دعا کی اور کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اندھا کر دے۔ سو اس نے جیسا الیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا۔ اچھا، ایک بات اور ہے یہ آتشی گھوڑوں اور رتھوں کے تعلق سے کہ کیوں اس نے آتشی گھوڑے اور رتھ دیکھے۔ یہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، یہ ہر کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے، ڈفرنٹ ہو، لیکن اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ رتھوں اور گھوڑوں کا زمانہ تھا، اور گھوڑے اور رتھ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاور کو، اختیار کو، طاقت کو ریپرزینٹ کرتے۔ سو اس کو کچھ اور دکھایا جاتا تو اس کو شاید سمجھ میں نہ آتی، لیکن اس نے گھوڑے اور رتھ دیکھے ہیں۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح کی آرمی آگے موجود ہے اسی طرح کی آرمی اس نے دیکھی ہے،
اور اس سے بڑی آرمی اور پاورفل آرمی دیکھیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو طاقت ہمارے سامنے ہے اس سے وہ طاقت جو ہمارے ساتھ ہے وہ بڑی ہے. اور یہی کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جو دنیا میں ہے اس سے وہ بڑا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے اندر ہے. سو اس لیے آتشی رتھ اور گھوڑے اس نے دیکھے ہیں. پھر آگے لکھا ہے، اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو الیشا نے خداوند سے دعا کی اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اندھا کر دے. سو اس نے جیسا الیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا. پھر الیشا نے ان سے کہا یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے، تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو. اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا. اب یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں الیشا نے کیا دعا کی ہے. اکثر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ندی اکھا کھول دے، تو انہیں کی دعا کی تھی خدایا ندی اکھا بند کر دے. سو ایک اور جگہ پر خدا نے لوگوں کو اندھا کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پیدائش کی کتاب میں فرشتوں نے، ہاں، سدوم اور عمورہ میں. لیکن وہ ٹوٹل بلائنڈنس تھی. وہ کیا تھی؟ ٹوٹل بلائنڈنس تھی. یہ جو بلائنڈنس یہاں پر کریٹ کی گئی ہے یہ ٹوٹل بلائنڈنس نہیں ہے. یہ مکمل طور پر اندھا نہیں کیا، بلکہ یہ ایک کنفیوژن کی سٹیٹ ہے. یعنی ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور ان کا دشمن الیشا ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک اور جگہ لے کر جاتا ہوں. یہ وہ شہر نہیں ہے، نہ یہ وہ راستہ ہے، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. سو اس ٹوٹل بلائنڈنس تو نہیں ہے، لیکن اس بلائنڈنس کی کیفیت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ الیشا کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایک بات یہاں سے ہم اور سیکھتے ہیں کہ جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کو ورگلانا آسان ہوتا ہے. جو لوگ اندھے ہیں ان کو ورگلانا آسان ہے. یعنی جن کی کوئی روحانی بصیرت نہیں ہے، جن کی آنکھیں روحانی طور پر بند ہیں، روحانی طور پر جو اندھے ہیں، ان کو ورگلانا ایزی ٹارگٹ ہے. ان کو کہیں پر بھی آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. ان کے لیے موت ہے، ان کے لیے جو غارت گری کا شہر ہے، ان کے لیے جو تباہی اور بربادی کا شہر ہے، وہ کون سا شہر ہے؟ سامریا. تو یہ اپنے روحانی اندھے پن میں سامریا ہی چلے جائیں گے، کیونکہ روحانی طور پر جو شخص اندھا ہے، جو کنفیوژن کا شکار ہے، جو ایلوژن کا شکار ہے، اس کو آپ کہیں پر بھی لیڈ کر سکتے ہیں. سو تم میرے پیچھے پیچھے چلے اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو. اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا. یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید الیشا نے ان سے جھوٹ کہا ہے، اور کچھ کمنٹیٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ان اے سینس جھوٹ نہیں ہے، آلدو کہ اس کی انٹینشن یہی ہے کہ وہ ان کو اس سامریا کے شہر میں لے جائے، لیکن ان اے سینس جھوٹ نہیں ہے کیونکہ وہ خود بھی وہاں پر موجود ہوگا. لیکن بظاہر انٹینشن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا تھی، ان کو وہاں سے لے جانے کی. اور دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اچھا آگے لکھا ہے، اور جب وہ سامریا میں پہنچے تو الیشا نے کہا اے خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریا کے اندر ہیں. پہلے کیا دعا کی تھی کہ ان کی آنکھیں بند کر دے، اب کیا کہا ہے کہ ان کی آنکھیں کھول دے. اب یہ یعنی اس ریالٹی کو دیکھ سکیں. اب آنکھیں کس طرح سے کھلیں گی؟ پہلے آنکھیں کس طرح سے بند کی ہیں؟ کنفیوژن کا شکار ہیں اور ریالٹی سے کیا ہو گئے ہیں؟ وہ ناواقف ہو چکے ہیں. اب ان کی آنکھیں کس طرح سے کھولی جائیں گی کہ وہ ریالٹی کو دیکھ پائیں گے کہ وہ ایک مصیبت میں کھڑے ہیں، وہ رائٹ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا اے میرے باپ، کیا میں ان کو مار لوں؟ میں ان کو مار لوں. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، اونجے کتنے قابو آنے سے، تو بڑی مشکل سے تو یہ قابو آئے ہیں، تو اب چونکہ یہ میرے پاس آ ہی گئے ہیں تو کیا میں ان کو مار لوں؟ 2 دفعہ وہ پوچھتا ہے. اس نے جواب دیا تو ان کو نہ مار. کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے؟ تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں پیئیں اور اپنے آقا کے پاس چلے جائیں. میرے ساتھ اگر آپ ایک حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب 25واں باب اور اس کی 21ویں آیت. امثال 25 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے
پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خدا ہم تجھ کو اجر دے گا۔ پھر رومیوں اس کا 12 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ یہ وہی ورس کو ریفر کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم یسوع مسیح کی تعلیم ہے، یہ کلام مقدس کی تعلیم ہے کہ اپنے دشمنوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اپنے دشمنوں کے لیے کیا کی جائے؟ دعا کی جائے۔ سو آپ پریکٹیکلی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ الیشا کہتا ہے کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو پانی پلایا جائے تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ یہاں پر بھی ہم کچھ امپورٹنٹ پرنسپلز سیکھتے ہیں کہ یہاں پر ججمنٹ کی بجائے کیا آفر کیا گیا ہے؟ مرسی آفر کی گئی ہے۔ یہاں پر عدالت نہیں کی گئی بلکہ رحم کیا گیا ہے، اور بعض اوقات رحم وہ کام کرتا ہے جو عدالت نہیں کر پاتی، جو بدلہ نہیں کر پاتا۔ یہاں پر رحم آفر کیا گیا، اور یہی یسوع مسیح کا پیٹرن ہے کہ اس نے عدالت کی بجائے کیا آفر کیا ہے؟ رحم آفر کیا ہے۔ لیکن جو اس رحم کو قبول نہیں کرتا، ایک نہ ایک دن اس کی عدالت ضرور ہوگی۔ جب ٹائم لمٹ ختم ہو جائے گی، جب وقت ختم ہو جائے گا، جب پیالہ بھر جائے گا تو عدالت ضرور ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک مرسی کا بڑا پاورفل سبق دیا گیا ہے کہ خدا نے ان کو کیا دکھائی ہے؟ مرسی دکھائی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اسرائیل اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر مار دیا جاتا، ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، تو آرام کے جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کرتے؟ اور فوج کو تیار کرتے اور فوراً آ کر پہنچ جاتے۔ لیکن اب ان کے آنے میں کیا ہوگا؟ ڈیلے ہوگا۔ آلدو کہ ارامی باز تو نہیں آئیں گے، جو ارامی فوج ہے یہ باز نہیں آئے گی۔ ہم نیکسٹ ہی آیات میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر حملہ کریں گے، لیکن ایک وقت کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹل جاتے ہیں، ایک وقت کے لیے ٹل جاتے ہیں۔ ایک آخری بات میں اس کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس معجزے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ خدا نے فرشتوں کو بھیجا نہیں ہے، وہ آلریڈی وہاں پر موجود تھے، فرشتے آلریڈی وہاں پر موجود تھے۔ سو خدا ایک بات ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ اس سارے سینیریو میں سرکمسٹانسز چینج نہیں ہوئے، بلکہ صرف پرسپیکٹو چینج ہوا ہے۔ کوئی مزید فرشتہ نہیں آیا، کوئی اور رتھ نہیں آئے، رتھ پہلے سے موجود تھے، فرشتے پہلے سے موجود تھی، مدد پہلے سے موجود تھی۔ سو حالات نہیں بدلے، ان حالات کو دیکھنے کا نظریہ خدا نے تبدیل کیا ہے، ان حالات کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کیا ہے۔ سو آج خدا ہمیں بھی اس معجزے سے یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات ہم حالات کی تبدیلی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، سچویشن بدل جائے، لیکن خدا اس معجزے سے ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بعض اوقات حالات نہیں بدلتے بلکہ دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، اور جب آپ ٹھیک پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ ٹھیک ہے اور خدا کی مرضی سے ہے۔ حالات کو بدلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے دیکھنے کے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ کا نظریہ تبدیل ہوگا، آپ کا پرسپیکٹو تبدیل ہوگا، آپ تبدیل ہوں گے تو سب کچھ آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا اور آپ سکون میں آ جائیں گے۔ کیونکہ جیسے ہی اس نے اس کو ان رتھوں اور گھوڑوں کو دیکھا ہے تو کیا خادم مزید ڈرا؟ نہیں، اس نے دیکھا ہماری مدد تو بہت بڑی ہے، تو فوراً اس کی جان کو کیا آ گیا؟ سکون آ گیا۔ سو اسی طرح جب ہم اپنے پرسپیکٹو کو تبدیل کر لیتے ہیں اور حالات کی بجائے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اس نظریے کو دیکھنے کے نظریے کو پرسپیکٹو کو تبدیل کر لیتے ہیں، تو پھر سب ہماری جانیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ سکون میں آ جاتی ہیں۔ God bless you all.